آج بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا المیہ ہمارا پتہ کیا ہے؟ نوجوان نسل کا بگڑ جانا۔ ہمارے معاشرے کے اکثر گناہ نوجوان نسل کر رہی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں۔ نوجوان نسل ہے جو گھروں سے بھاگتی ہے، کورٹ میرج ہوتے ہیں جو گھروں سے بھاگ پکڑتی ہے۔ نوجوان نسل ہے جو اللہ کی باغی اور بغاوتیں کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے۔ ہمارا موضوع بھی نوجوان ہے۔ سب سے بڑا المیہ معاشرے کو خراب کرنے والا نوجوان طبقہ ہوتا ہے، اور دکھ یہ ہے کہ امت کو امیدیں بھی نوجوانوں سے وابستہ ہیں۔ مجھے بتاؤ، گھر میں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کو امید کس سے ہوتی ہے؟ نوجوان سے، بچوں سے تو نہیں ہوتی، بوڑھوں سے تو نہیں ہوتی۔ اور امت کو امیدیں کس سے وابستہ ہے؟ نوجوانوں سے نا۔ امت کا سرمایہ نوجوان، امت کا مستقبل نوجوان۔ کیوں امت کو امیدیں ہیں؟ کیوں امت کو توقعات ہیں؟ اس لیے کہ جتنا کام نوجوان کر سکتے ہیں بوڑھے کر سکتے ہیں، جو جوان کام کر سکتا ہے، دعوت کا، تبلیغ کا، محنت کوشش کر سکتا ہے، لوگوں کو مسجد میں لا سکتا ہے۔ اللہ کے بندوں، بوڑھا تو بیچارہ نہیں نہ کر سکتا، بال سفید ہے، کمر اس کی جھکی ہوئی ہے، کبھی کھانسی کبھی اور اس کو زکام ہوتا ہے، کبھی شوگر ہے، کبھی کینسر، کبھی ٹی بی، مختلف بیماریاں۔ یہ جوان ہے، یہ تندرست ہے، یہ نیکی کام کر سکتا تھا۔ نوجوانوں، تم سے امت کو امیدیں وابستہ ہیں۔ عالم اسلام کا سرمایہ ہو تم، عالم اسلام کی چھتری ہو تم، عالم اسلام کی امیدیں ہو تم، پیاسے کے لیے پانی ہو تم، بھوکے کے لیے کھانا ہو تم، ننگے کے لیے کپڑے ہو تم۔ نوجوانوں، تم سے امیدیں ہیں۔ ایک تو تم طاقت رکھتے ہو، قوت رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جوان تھے نا کہ مدین کنویں پہ وہ جو نوجوان لڑکیاں ایک سائیڈ پہ کھڑی تھی، کون پانی پلائے گا ہماری بکریوں کو؟ اس نوجوان نے پانی پلایا تھا نا، طاقت والے تھے۔ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا ان لڑکیوں نے؟ کبھی یونامین۔ یہ جو نوجوان ہے نا طاقت والا بھی ہے۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ طاقت والا ہے، اور دوسری خوبی جو اہم ترین ہے، امانت دار بھی ہے۔ نوجوانوں سے امت کو امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ اسلام کا کام کریں گے، خالص اسلام کی نشر و اشاعت کریں گے، توحید کے پودے لگائیں گے، یہ گھر بنائیں گے، یہ بلڈنگیں تعمیر کریں گے۔ کون سی؟ اسلام کی بلڈنگیں تعمیر کریں گے، توحید کی بلڈنگیں تعمیر کریں گے، عقیدہ کی بلڈنگیں تعمیر کریں گے۔ نوجوانوں سے امیدیں وابستہ ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے۔ اکثر بوڑھے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اب تو تمہارا دور ہے، ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا، اب بیٹا تم نے یہ کام سنبھالنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی اسلام کے بعد جوانوں نے تو کام سنبھالا تھا، اللہ کے دین کو پھیلایا تھا۔ امت کو نوجوانوں سے امیدیں وابستہ ہیں، اور دوسری طرف کافروں کا ہدف بھی نوجوان ہے۔ کبھی ڈاکو اور چور کسی بوڑھے سے نہیں کہے گا کہ آؤ میرے ساتھ ڈاکہ مارنے جاؤ۔ کبھی زانی اور بدکار بوڑھے سے نہیں کہیں گے جو بستر پہ لیٹا ہوا بیچارہ اٹھ نہیں سکتا، چل بدکاری کرے، چل فلمیں ڈرامے دیکھے، چل فلاں گناہ کریں، غلطیاں کریں۔ نہیں، نوجوانوں سے کہا جاتا ہے آپ باہر بیٹھے آؤ۔ اور بوڑھا باپ کہیں بیٹے سے کہہ دینا بیٹا رات کو ٹائم سے گھر آ جایا کرو، بیٹا دروازہ بند کرنا ہوتا ہے، بیٹا گھر کے مسئلے ہیں، تو جوان کا جواب آگے سے ہوتا ہے آپ کا وقت گزر گیا ہے، اب ہمارا وقت ہے۔ آپ بھی جوانی میں گھوما کرتے تھے، آپ بھی جوانی میں پھرا کرتے تھے، یہ آگے سے نوجوانوں کے جواب ہوتے ہیں۔ اور ماں باپ کی فکر کیا ہوتی ہے؟ بیٹا حالات صحیح نہیں ہے، بیٹا ماحول صحیح نہیں ہے، بیٹا طوفان ہے، بیٹا سیلاب ہے، بیٹا آندھیاں چل رہی ہیں، بیٹا تاریکیاں ہیں، بیٹا کہیں پہ الزام نہ لگا دے، بیٹا تمہیں کو اغوا نہ کر لے، بیٹا کو ہمارے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ بیچارے ماں باپ ترلے کرتے رہتے ہیں، منتیں کرتے، بس کہاں تک وہ نظر رکھے، کہاں تک نظر رکھے؟ یہ تو سو جھوٹ بولنے والی اولاد ہوتی ہے، سو نخرے کرنے والی، سو لاد کے مظاہرے کرنے والی اکثریت کا یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، سچی بات کرتا ہوں، جب کسی جوان کو دیکھتے ہیں نا ماشاءاللہ نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہوتی ہے، کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، سر پہ اس پہ کوئی کپڑا ہوتا ہے اور بڑی نظریں جھکائی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ ایسی لگ جیسے کوئی فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ صفت لگتا ہے۔ ماشاءاللہ جوانی کے اندر اتنا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری، کپڑا نصف ٹخنوں پر، نصف سے پنڈلی تک کپڑا ہے، ٹخنوں سے اوپر کپڑا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے جی، عالم دین ہے جی، یہ مدرسے میں پڑھ رہے جی، علم حاصل کر رہے جی۔ اللہ کے بندو، کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنا سرور ملتا ہے۔ اور نوجوان، اکثر نوجوان
नौजवान काफिरों का हदफ। कितने प्रोग्राम आते हैं नौजवानों के लिए आते हैं ना, मीडिया मुतहर्रक है नौजवानों को अगाह करने के लिए। काफिरों की सकाफत, तहजीब, तमद्दुन, लिबास, फोटो, तस्वीरें, जुआ, नशा, फिल्में, गाने, ब्यूटी पार्लर किन के लिए है? वो कोई 65 साला औरत वो तो ब्यूटी पार्लरों में नहीं ना जाती, वो तो बाल अपने नहीं ना कटवाएगी, वो तो कुछ मुंह लगा के घूमेगी फिरेगी नहीं, जो जाएगी लोग कहेंगे इसको शर्म भी नहीं आ रही, इतनी उम्र हो गई है। अक्सर नौजवान लड़कियां होती हैं जो गुनाह करती हैं, नौजवान लड़के होते हैं जो सारे गंद रच जाते हैं। काफिरों का हदफ नौजवानों को अगवा करना है। कहते हैं ना आमतौर पर औरत को तो इस्लाम ने दिए कुछ नहीं, कहते हैं ना औरत को इस्लाम ने कुछ नहीं दिया, औरत का हक मार दिया, औरत से इंसाफ नहीं किया, औरत को तरक्की दो। हम कहते हैं अच्छा जी तुम्हें औरत को तरक्की देनी है ना, फिर कुछ 70-75 साल जो बूढ़ी औरत होती है ना उसको कोई नौकरी दे लो, उसको कोई ओहदा दे लो। नहीं, किसको देंगे? नौजवान लड़की को। क्यों? उसके हुस्न को, उसके जमाल को लूटना चाहते हैं, उसके इज्जत को लूटना चाहते हैं। ये करकस, ये कब्बे, ये कुत्ते, ये खिंजीर, ये जानवर। ऐ मुसलमान बहन, तरक्की के नाम पर, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, पार्कों के नाम पर, सकाफत के नाम पर, मैरिज हॉल के नाम पर, ऐ मेरी मुसलमान बहन, उनकी नजर तेरा निकाब उतारने पर है, उनकी नजर तेरी इज्जत लूटने पर है। ये तेरे हमदर्द नहीं है, ये डाकू है, ये चोर है। देख यूरोप में कितनी इज्जत करते हैं वो औरतों की। औरत की इज्जत करो जी, औरतों की इज्जत लूटते हैं, गुनाह करते हैं, जिना करते हैं। इज्जत औरत की इस्लाम में है। वह करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिल ऊला। और मुसलमान औरत की इज्जत है तो घर में रो, खामद की इताअत कर, बच्चों की तरबियत कर, माँ बाप की खिदमत कर।